میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زہد کی تعلیم دی جناب حضرت ابو ذر کو. ساری زندگی جناب حضرت ابو ذر غفاری اسی تعلیمات پر عمل کرتے رہے. میرے آقا کی اسی تعلیم کو سینے میں بسا لیا، اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیا. ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک ہے، سرکار نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ تم میں کون ہے جو مجھے اسی حالت میں ملے جس حالت میں میں نے اسے چھوڑا ہے. ایک آواز بلند ہوئی، ایک ہاتھ اٹھا، جناب حضرت ابو ذر غفاری آگے آگئے. یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو اسی حالت میں ملوں گا، یعنی اسی مسکینی کی حالت میں ملوں گا. اللہ اللہ جیسی اتنا کہا، میرے آقا نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا ابو ذر. اللہ اللہ جن کے زہد کی تصدیق خود میرے آقا نے کی ہو، جن کی فقیری اور مسکینی کی تصدیق خود میرے آقا نے فرمائی ہو، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام خصوصیت کے ساتھ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان صاحب بڑے اختلافات رہے اور ان اصحاب نے حضرت ابو ذر غفاری پر تشدد کیا، ظلم کیا. ایک طبقہ ہے جو اس فکر کو اپنے اندر پال بھی رہا ہے اور لوگوں تک پہنچا بھی رہا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے میرے عزیز. حقیقت اس کے برعکس ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے بے پناہ محبت بھی کرتے تھے، ان کا ادب بھی کرتے تھے. اختلاف صرف اتنا سا تھا، جناب حضرت ابو ذر غفاری کو جو میرے آقا نے تعلیم دی، آپ کی زندگی میں وہی تعلیم تھی. اور حضرت ابو ذر غفاری کو دو چیزیں ملی. زہد ملا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا، تو جلال بھی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ملا. زہد میں مثل عیسیٰ اور جلال حضرت موسیٰ والا. اللہ اللہ آپ ناراض ہوتے، غصہ کرتے اس لیے کہ آپ نے اسلام کا ابتدائی دور دیکھا، چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں. آپ نے وہ قربت دیکھی، آپ نے وہ فاقہ کشی دیکھی، آپ نے وہ حالت دیکھی کہ جسم چھپانے کے لیے کپڑے بھی مکمل نہیں. آپ کے ذہن میں وہ ساری تصویر، اللہ اکبر کبیرہ، اصحاب صفہ میں آپ شامل تھے، آپ نے سب کچھ دیکھا تھا. آپ صرف اتنا مطالبہ کرتے تھے کہ وہی دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، امت اسی طرف پلٹے، مال جمع نہ کرے، جو بھی ہو خیرات کر دے. لیکن صحابہ کہتے تھے کہ مال کا جمع کرنا اگرچہ اس کی زکوٰۃ دے دی گئی ہو پھر کوئی نقصان دہ نہیں ہے، پھر اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. شریعت بھی اجازت دیتی ہے، مال جمع کر سکتے ہیں، البتہ اس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے، اس مال سے خیرات و صدقات کیے جائیں. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا، آپ کہتے تھے زکوٰۃ دی ہو یا نہ دی ہو لیکن مال جمع نہ کرو، سب کا سب غریبوں میں تقسیم کر دو، یہ محل نہ بناؤ، یہ عمارتیں نہ بناؤ. اللہ اکبر. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک مرتبہ کسی جنگ کے معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی، حضرت بلال حبشی سے کسی بات پر اختلاف ہوا. جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف ہوا، آپ کا جلال بھی تھا، جلالی آپ کی طبیعت. دوران گفتگو جب بات بڑھی تو آپ نے کہہ دیا چپ ہو جاؤ، تم ایک حبشن کے بیٹے ہو. جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رنگ آپ کا کالا، حبشہ سے آپ کا تعلق، آپ کے والدین حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ کو جیسے ہی کہا کہ تم حبشن کے بیٹے ہو یعنی کالی عورت کے بیٹے ہو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا.
دل پر چوٹ لگی، آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ، تاجدار مدینہ ابو ذر نے مجھے کہا ہے تمہیں خبشن کے بیٹے ہو، تم چپ رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب حضرت بلال حبشی کو میرے آقا نے پیار سے سمجھایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بلال میری 2 مائیں ہیں، میں 2 ماؤں کا بیٹا ہوں۔ ایک ماں وہ جنہوں نے مجھے جنم دیا، جناب حضرت آمنہ خاتون، دوسری ماں جنہوں نے مجھے پالا، میری پرورش کی، جناب حضرت ام ایمن۔ اے بلال، میری دوسری ماں جنہوں نے میری پرورش کی، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا رنگ بھی کالا ہے۔ بلال اب اگر کوئی کہے تم کو کہ تم کالی عورت کے بیٹے ہو تو کہہ دینا کہ میرے آقا کی دوسری ماں جس نے پرورش کی ان کا بھی رنگ کالا ہے۔ لیکن میرے آقا نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو بلانے کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا ابو ذر، ابھی جاہلیت والی باتیں تمہارے اندر سے نہیں گئیں۔ اے ابو ذر، یہ جاہلیت والی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ پھر میرے آقا نے پیار سے سمجھایا، چونکہ میرے آقا بڑا پیار کرتے تھے ان سے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیار سے سمجھایا، اے ابو ذر، لوگوں کے ساتھ محبت اور مروت سے معاملات رکھو، محبت کے ساتھ پیش آؤ، اپنے غلاموں کو اپنا بھائی سمجھو، جیسا اپنے لیے پسند کرو ویسا ان کے لیے پسند کرو، جیسا خود کھاتے ہو ویسا ان کو بھی کھلاؤ۔ اللہ اللہ، یہ تعلیم میرے آقا کی جناب ابو ذر کو، اللہ اکبر، حضرت بلال حبشی جانے لگے تھے، لیکن جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے، بلال حبشی کو روکا، قدموں میں گر گئے۔ بلال میرے چہرے پر، میرے منہ پر اپنا قدم رکھ دو، بلال مجھ سے خطا ہو گئی۔ یہ ہے جناب حضرت ابو ذر، اللہ اکبر۔ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل طور پر عمل کرنے والی شخصیت کا نام حضرت ابو ذر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ 2 نوجوان ایک بچے کو پکڑ کر لائے حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے پاس، کہا اس بچے نے ہمارے والد کا قتل کیا ہے، ہمیں قصاص چاہیے، خون کا بدلہ خون۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس بچے سے پوچھا کیا تم نے واقعی ان کے باپ کا قتل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی حضور، میں نے قتل کیا ہے، لیکن جان بوجھ کر قصدن نہیں کیا، ارادتن نہیں کیا، بس ہو گیا۔ وہ کہنے لگا اے امیر المومنین، میرا اونٹ ان کے کھیت میں چلا گیا، ان کے باپ نے اٹھا کر پتھر میرے اونٹ کے مارا، وہ میرے اونٹ کی آنکھ میں لگا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے بھی پتھر اٹھایا، پھینکا، جیسی مارا وہ ان کے باپ کے سر میں لگا، میں ان کو مارنا نہیں چاہتا تھا، بے ارادہ جب پتھر سر میں لگا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخری خواہش کوئی ہو تو بتا دو، اس لیے کہ خون کا بدلہ خون، انصاف ہوگا۔ وہ بچہ کہنے لگا امیر المومنین میں سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک گزارش کرتا ہوں مجھے ذرا سی مہلت دی جائے، 3 دن کی مہلت، اس لیے کہ میرے باپ نے تھوڑا مال جمع کر کے کہیں رکھا ہے، اور وہ میں جانتا ہوں، میرا ایک بھائی ہے اس کو معلوم نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مال میں نکال کر اپنے بھائی کو دے کر آ جاؤں، اس کے بعد میں مجھے سزا دے دی جائے، اس کے بعد میں مجھے واقعی قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تو تمہیں جانتے نہیں ہیں، ہم تم سے واقف نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، مہلت کیسے دے دیں؟ اگر تم نہیں آئے پھر کیا ہوگا؟ عدالت کے اندر لوگ بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کوئی ہے سارے لوگوں میں جو اس بچے کی ضمانت لے؟
کسی کی آواز بلند نہیں ہوئی، جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، ہاتھ اٹھایا، جی میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضامن ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، ابو ذر ضمانت کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ اگر یہ نہیں آیا تو اس کے بدلے میں تمہیں قتل کیا جائے گا، تم سے قصاص لیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اللہ اس کو مہلت دے دی گئی 3 دن کے لیے، وہ چلا گیا۔ اب 1 دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، عصر کا وقت ہوا، شام کا وقت ہوا۔ وہ دونوں نوجوان جناب حضرت ابو ذر غفاری کے پاس آ گئے، کہنے لگے وہ نہیں آیا، چلو اب تم چلو، قصاص چاہیے ہمیں۔ اللہ جناب حضرت ابو ذر غفاری آئے، لیکن کہنے لگے ہمارا دن جو مکمل ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد میں ہوتا ہے، لہٰذا ابھی دن مکمل نہیں ہوا، ابھی وقت باقی ہے، ابھی انتظار کیا جائے گا۔ اگر وہ نہیں آیا تو میں تیار ہوں، اگر وہ واپس نہیں آتا ہے تو سزا بے شک مجھے دی جائے۔ اللہ دن ڈھلتا چلا گیا، ابھی دن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، چند منٹ باقی تھے کہ وہ بچہ آ گیا، اور وہ جیسے ہی آیا سب کے سب دیکھنے لگے، حیران ہو گئے کہ واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس بچے سے معلوم کیا کہ تم چاہتے تو نہیں آتے، جبکہ تم جانتے تھے کہ تمہیں قتل کیا جائے گا، لیکن پھر بھی واپس آئے۔ اگر تم چاہتے تو بچ گئے تھے، واپس نہ آتے۔ وہ بچہ کہنے لگا واپس کیسے نہ آتا کہ میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کسی مومن سے وعدہ کر لو، جب کسی مسلمان سے وعدہ کر لو تو اپنے وعدے کو وفا کرو، اپنا وعدہ ضرور نبھاؤ۔ اس لیے میں وعدہ وفا کرنے آ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ تم تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے، پہچانتے بھی نہیں تھے، پھر تم نے ضمانت کیوں لی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کوئی مسلمان پریشانی میں ہو تو اس کی مدد کرو، جب کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے آقا کی حدیث پر عمل کیا، میں نے آقا کے فرمان پر عمل کیا۔ اللہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے، جتنے لوگ موجود تھے حیران رہ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے، اور نبی کی تعلیمات پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دونوں نوجوان، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یہ محبت، یہ پیار اور مومن کا یہ ایثار دیکھ کر اب ہمارے دل میں بھی رحم آ گیا، اب ہمیں کوئی قصاص نہیں چاہیے، ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ یہ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات سے نوازا تھا، آراستہ کیا تھا، مکمل طور پر آپ ان کے پابند تھے اور عمل پیرا رہے زندگی بھر۔ شام کے اندر آپ کی سکونت تھی جن دنوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا بڑا اختلاف اس بات پر رہتا تھا کہ یہ محل نہ بنائے جائیں، یہ مال و دولت جمع نہ کی جائے، امت میں سب تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کر خط حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھرے دربار میں لوگوں کے سامنے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، شدت اختیار کرتے ہیں اور تذلیل کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ آپ ان کو مدینہ منورہ واپس بھیج دو۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر حضرت ابو ذر غفاری کو شام سے مدینہ بھیجا گیا۔ آپ مدینہ منورہ آ گئے، جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی موقف آپ کا وہاں پر بھی۔ ایک صحابی نے آپ کی بات سے اختلاف کیا، آپ نے اٹھایا ڈنڈا مارا، ان کا سر پھٹ گیا۔ شدت تھی آپ کے اندر، جلال تھا۔
زہد کی تعلیم لی تھی میرے آقا سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیجئے اور کسی ویرانے کا انتخاب کیجئے، وہاں پر آپ قیام کیجئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کو چھوڑ دیا، مدینہ منورہ سے رخت سفر باندھا، اپنی بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ میں ایک ویرانے میں جا کر قیام کیا۔ زندگی گزر رہی تھی، زندگی کے آخری ایام تھے، بیماری بہت زیادہ، نحیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو۔ بیوی کہنے لگی ہے میرے شوہر نامدار، آج ہم ایسی حالت میں ہیں کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، لیکن میری حالت یہ ہے میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کپڑے کا کفن دے سکوں، اور طاقت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی قبر تیار کر کے آپ کو دفن کر سکوں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں سنو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک قافلہ آئے گا، آنے والے آئیں گے اور اس کام کو انجام دیں گے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا، ہم چند لوگ بیٹھے تھے، سرکار نے فرمایا تھا کہ تم میں ایک شخص ایسا ہوگا جو صحرا میں دم توڑے گا، اور ایک گروہ، ایک قافلہ وہاں پہنچے گا، وہ اس کی تجہیز و تکفین کرے گا۔ مجھے یقین ہے ساری کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ سارے کے سارے دنیا سے میرے دوست و احباب رخصت ہو گئے، میں باقی بچا ہوں، میں ہی ہوں وہ صحرا میں دم توڑنے والا۔ تو میرے آقا کے فرمان کے مطابق آئیں گے لوگ اور میری تجہیز و تدفین کریں گے، مجھے دفن کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ باہر گئیں، دیکھا کوئی آ رہا ہے کیا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا، واپس آئیں، کہا کوئی بھی نہیں ہے، کہا ضرور آئیں گے آنے والے، میرے آقا نے فرمایا ہے۔ دوبارہ آپ کی بیوی پھر باہر گئیں، دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، آپ نے اشارہ دیا، قافلہ رکا، قافلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں۔ اللہ اللہ، انہوں نے کہا کیا بات ہے بی بی؟ کہنے لگی نبی کے ایک صحابی حضرت ابو ذر دم توڑنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، جیسے ہی اتنا سنا حضرت عبداللہ ابن مسعود فوراً بڑھے اور جناب حضرت ابو ذر غفاری کے پاس آئے، دیکھا آپ کی حالت کو، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، آپ نے دنیا سے اسی ویرانے میں دنیا کو خیر آباد کہا، وہیں پر آپ کا انتقال ہوا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان قافلے کے لوگوں کے ساتھ میں مل کر آپ کی تجہیز و تدفین کی۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، حضور اسی حالت میں ملوں گا جس حالت میں آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں، اسی غریبی کی حالت میں، اسی مسکینی کی حالت میں، اسی فاقہ کشی کی حالت میں ملوں گا۔ اپنے وعدے پر کھڑے اترے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ ان کی قبر پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ اپنی زندگی اس طرح گزار کر گئے کہ امت کو پیغام دے کر چلے گئے کہ تصوف اور زہد اختیار کیا جائے۔ مال و دولت کی طمع اور حرص جو ہے یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، مومن کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سیرت طیبہ کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ہماری زندگیاں روشن ہو جائیں گی۔